حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے ہم لوگ، اور اس جنگ میں اتنی بڑی فتح ہوئی کہ 80 اونٹ اکیلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک چٹیل میدان کے اندر پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاک صحابہ یہیں پر پڑاؤ کر لو، یہیں پر رہ لو، سارے اپنے اپنے کجاوے کھول دو، اور شام رات یہیں پر نکالتے ہیں، صبح یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اب منظر بڑا خوبصورت تھا، کہتے ہیں خیمے لگائے ہم نے، اور ہر خیمے میں ایک ایک دو دو صحابہ رہنے لگے کہ میں اپنے خیمے میں جا کے لیٹ گیا۔ میرے ساتھ خیمے میں رہنے والے ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک صحابی تھے، کہتے ہیں وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، محمد بن ابو بکر ذرا بتانا نماز کا ٹائم کب ہوگا؟ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا اتنا اتنا ٹائم باقی ہے، اور پھر میں سستانے کے لیے، ذرا جسم کو آرام دینے کے لیے میں لیٹ گیا۔ ادھر سے سفر کی صعوبتیں تھی، مشکلات اٹھا کے آئے تھے، اس لیے جیسے ہی میں لیٹا غنودگی طاری ہوئی۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اب میں تو سونے ہی لگ گیا، اور جیسے ہی مجھے نیند آئی اس صحابی نے مجھے پھر سے جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کے کہنے لگے کہ یارا مجھے بتانا نماز کو کتنا وقت ہے، اتنا انتظار کر لیا اب بھی ٹائم نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو بتایا کہ اتنا دیر باقی ہے، کچھ دیر تم بھی آرام کر لو۔ کہتے ہیں پھر لیٹا، پھر سے نیند آنے ہی لگی تھی کہ اس اللہ کے بندے نے پھر سے جگا دیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کو مخاطب کیا، میں نے کہا وہ اللہ کے بندے ماجرا کیا ہے؟ تم بھی تو میری طرح جنگ کی صعوبتیں، سفر کی مشکلیں اٹھا کے آئے ہو، کیا تمہیں سکون کی ضرورت نہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے مجھے بھی سکون کی ضرورت ہے، لیکن تم کسی اور طریقے سے سکون ڈھونڈ رہے ہو اور میں کوئی اور سکون ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہنے لگے تمہیں کون سے سکون کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اب محبت تو وہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں اس انداز میں سکون تلاش کر رہا ہوں، مجھے اس لیے سونا نہیں آ رہا، میں یہ سوچ کے جاگ رہا ہوں کہ نماز بھی مغرب کی ہے، اور پڑھیں گے بھی خود مصطفیٰ کے پیچھے، اور جب خود قرآن کی تلاوت کرے گا تب لطف کتنا آئے گا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اس کا یہ نظریہ سن کر نیند تو میری بھی کھل گئی، میں بھی عالم تحیر میں چلا گیا، اس انداز میں بھی سوچا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بہرحال نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے، اور جب نماز آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے ادا کر لی، اب آقا ایک اونچی چٹان پر، اونچے پتھر پر جا کے بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کے قدم مبارکہ کے اندر نالین مبارکہ نہیں تھی، سرکار بیٹھے، صحابہ ملاقات کے لیے آگے بڑھے۔